السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی صاحب نے سوال ارشاد فرمایا ہے کہ میدان کربلا کا جو واقعہ ہے شہادت وہ بیان فرما دیں۔ تو اس میں ایک کسی نے کلپ بھیجا ہے، یہ محمد علی مرزا انجینئر صاحب جو ہیں ان کا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کربلا کا جو واقعہ ہوا، شہادتیں ہوئیں، یہ سب جانتے ہیں، تیر سے ہوئی، تلوار سے ہوئی، جس طرح بھی ہوئی، بالکل ہوا، یہ ظلم ہوا، لیکن وہ کہتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیوں؟ اس طرح جب پیچھے سے یہ بات نہیں آپ دیکھیں گے تو پھر یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کربلا سے ہی شروع کریں تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیں اس میں جتنے فرقے ہیں، سب سے پہلے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث پاک ہے کہ یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے سارے دوست کی، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے سارے دوست کی، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی ہوں گے، ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی۔ سنتین بسب عین فرقہ تن کلہ فی النار، کہ 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی ہوں گے۔ تو اب جو دوست کی مولویوں کی کلپ بھیج دیتے ہیں، تقریریں بھیج دیتے ہیں، تو بھائی ہمارے لوگوں کو اولیاء کرام کی باتیں جو ہیں وہ شیئر کرنی چاہیے اپنے گروپ میں۔ اور ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ 3 خلفاء کو ان کی خلافت نہیں مانتے، نعوذ باللہ، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیونکہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، جب ہیں ہی سارے دوست کی، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہی دوست کی ہے نا۔ تو دیکھیں اب قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سورۃ بقر آیت نمبر 78، 79، 80، 81، کہ یہ حافظ جو ہیں یہ زبانی پڑھنا جانتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے قرآن پاک کا، من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور کہتے ہیں دوزخ کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، گئے بھی تو چند دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا میرا ان سے کوئی وعدہ ہے؟ یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ فرقے جو ہیں بھائی، اللہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ دوست کی ہیں، تو پھر اب ان دوستیوں کی کیا بات؟ اب وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان 3 خلفاء کو بھی ایسے کہہ رہے ہیں، اور امیر معاویہ کی 40 سالہ خلافت جو ہے اس کو بھی نہیں مان رہے شیعہ جو ہیں۔ اب یہ 40 سال اگر اس کی خلافت ہے تو میرا بھائی پھر تو حضور کے خلفاء 4 نہیں 5 ہو جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک تو یہ ہے کہ خلافت جو ہے میرے بعد 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ تو جب علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو 30 سال مکمل ہو گئے تھے، پھر بادشاہت شروع ہو گئی۔ اب معاویہ جو ہے یہ تو بادشاہ ہے، اب اس کو بھی وہ کہتا ہے جی اس کی 40 سالہ خلافت ہے۔ اللہ معافی دے، کیونکہ یہ دوست کی مولوی جو ہیں یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، یہ اپنا ہی منطق ایسے بیان کرتے ہیں، اور بڑے جوش سے لچھے دار تقریر کرتے ہیں، پہلے قرآن پاک کی آیتیں گاتے ہیں، گا گا کر بڑے ترنم کے ساتھ، اور پھر اس کا ترجمہ گا گا کر پیش کرتے ہیں، بڑا ہی ان کا دلکش لہجہ ہوتا ہے۔ ایسے مخلوق کو اللہ معافی دے کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور کتنے بیچارے سادہ لوگ ان کی یہ لچھے دار تقریروں میں پھنس کر گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھی ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے ساتھ ان کو جہنمی بنا لیتے ہیں۔ تو میرا بھائی اس کو دیکھیں قرآن و حدیث کی نظر میں، ہم تو عرض کریں گے تو مختصر میں عرض کروں گا، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابو سفیان جو معاویہ کا والد ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اس سے شروع کرتے ہیں
تو ابو سفیان کے مسلمان ہونے کا جو واقعہ ہے وہ تو سب کو یاد ہی ہے کہ فتح مکہ کے وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہیں ان کے ساتھ یہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو سرکار پہلے تو آپ نے اس کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا تھا، خفا تھے اس سے، بالکل خوش نہیں تھے، لیکن جب حضرت عباس نے بار بار عرض کی تو پھر سرکار اس کی طرح مخاطب ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا بتا تیرے بت سچے ہیں یا ہمارا اللہ سچا ہے؟ تو کہنے لگا جی آپ کا اللہ سچا ہے، اگر بت سچے ہوتے تو یہ آج کا دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ پھر بھی خوشی سے نہیں قبول کر رہا ہے کہ آپ کا رب سچا ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا بتا میں اللہ کا سچا رسول ہوں یا نہیں؟ تو یہ صاحب فرمانے لگے کہ اس میں ابھی تک مجھے کوئی شک ہے۔ تو جو نبی میں شک کرے تو وہ آپ خود سوچ لیں کس طرح کا مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ احادیث میں، یہ آپ سارا واقعہ احادیث میں دیکھ سکتے ہیں، اور مدارج النبوت جلد دوم، شاہ عبدالحق محدث دہلوی قادری بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی کتاب ہے، اس میں آپ یہ سارا واقعہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کا یہ مسلمان ہو گیا۔ اور میر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ مجھے تو کسی کتاب میں نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ جب اس کا باپ ہو گیا یہ بھی ہو گیا ہوگا مسلمان اس ٹائم، تو اس کے مسلمان ہونے میں تو سب جو ہے وہ متفق ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اب رہی آگے بات کہ مسلمان ہونے کے بعد، اس سے پہلے بھی جتنی جنگیں سرکار سے ہوئیں، ابو جہل نے صرف ایک جنگ لڑی مسلمانوں کے خلاف، ابو جہل نے، غزوہ بدر۔ باقی ساری جنگیں جو سرکار سے ہوئیں یہ کافروں کا سردار یہ ابو سفیان ہی تھا، اور معاویہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کے بھی ساتھ ہی ہوتا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، تو ہم بھی کچھ بھی نہیں عرض کریں گے۔ تو پھر کیا ہوا، یہ مسلمان ہو گیا تو حضرت عمر کے دور تک تو یہ بالکل خاموش رہے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، تیسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، تو یہ حاضر ہوا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، تو جا کر کہنے لگا کہ دیکھیں بہت دیر کے بعد، بہت عرصے کے بعد خلافت جو ہے یہ امویوں میں آئی ہے کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے تھے۔ تو اب جو ہے یہ جانے نہ پائے، سارے گورنر اپنی قوم کے بنانے ہیں، بنو امیہ سے بنانے ہیں۔ تو پھر آگے کہنے لگا کہ دیکھیں جنت دوزخ کو میں نہیں سمجھتا کچھ بھی، یہ حکومت ہی ہے سب کچھ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، انہوں نے فرمایا نکل جا یہاں سے، دور ہو جا، تیرے ساتھ اللہ وہ کرے جس کے تو لائق ہے۔ تو یہ چلا گیا۔ اب یہ اس طرح کا تو یہ مسلمان تھا۔ یہ اسلام کے بعد حضرت عثمان کی خلافت میں اس کے یہ عقائد تھے کہ جنت دوزخ کو میں کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ حکومت ہی ہے۔ اب پھر حضرت عثمان کی خلافت ہوئی، آپ شہید ہو گئے، تو علی علیہ السلام خلیفہ برحق ہو گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو 5 آدمی مقرر کیے تھے ان میں سے یہ 2 کی خلافت اسی ٹائم ہو گئی تھی کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان اور چوتھے خلیفہ حضرت علی ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے یہ الیکشن کروایا تھا، سارا جو معتبر صحابہ تھے ان کی رائے لی تھی، تو اس میں 60% لوگوں کی رائے حضرت عثمان غنی کے حق میں تھی اور 40% کی علی علیہ السلام کے حق میں تھی، تو چوتھے خلیفہ حضرت علی قرار پائے۔ تو آپ کی شہادت کے بعد آٹومیٹک آپ خلیفہ تھے اور خلیفہ برحق تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منتخب کردہ لوگوں میں سے آپ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ 13 صوبے، اس وقت 14 صوبے تھے، 13 صوبے جو تھے جزیرۃ العرب کے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یہ ایک صوبے کا گورنر یہ معاویہ تھا شام کا، اس نے بغاوت کر دی، اس نے آپ کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ تو پھر جو جنگیں ہوتی رہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اور اس میں یہ شکست کھا کر بھاگتا رہا، کتنے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ تو یہ اس طرح اب حدیث پاک میں بھی یہی ہے، بخاری شریف 438 نمبر حدیث ہے جلد اول میں کتاب الصلاۃ کے باب میں، تو یہ ہے کہ ابو سعید خدری
کے پاس جاؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ اپنے بیٹے علی سے کہا دونوں مل کر ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان کی حدیثیں سنو۔ ہم گئے، دیکھا تو وہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر انہوں نے اپنی چادر لی اور گوٹ مار کر بیٹھے، پھر حدیث بیان کرنا شروع کی کہ مسجد نبوی شریف کے بنانے کا ذکر آیا۔ کہنے لگے ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار دو دو اینٹیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کو دیکھا تو ان کے جسم سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے ہائے افسوس عمار، تجھے باغی لوگ مار ڈالیں گے۔ یہ تو ان کو بہشت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اور ابو سعید نے کہا عمار کہا کرتے تھے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ وحید و زماں کی تفسیر ترجمہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عمار جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف تھے اور معاویہ والوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تو اس حدیث سے صاف نکلتا ہے کہ حضرت علی اس وقت برحق امام تھے اور معاویہ اور ان کا گروہ جو تھا وہ باغی تھے۔ عمار ان کو بہشت کی طرف بلاتے تھے یعنی امام کی اطاعت کی طرف، اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف کھینچتے تھے امام برحق کی نافرمانی کی طرف۔ تو اس سے یہ جس کی وجہ سے یہ پھر دوست کی گروہ ٹھہرایا۔ تو اس طرح بھائی، اور قرآن پاک میں بھی سورۃ توبہ میں بھی یہی ہے کہ جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ پہلوں جیسے نہیں ہو سکتے، تو اس میں جو پیروی کریں وہ بھی جنتی ہیں، اور انہوں نے پیروی نہیں کی، مخالفت کی، جنگیں کی، تو اس سے بھی یہ دوست کی گروہ بنتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 40 سالہ خلافت شیعہ نہیں مانتے، تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ اس کو بادشاہ تو کہہ سکتے ہیں، خلیفہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ 4 ہی خلیفہ ہیں حضور کے، اور حضرت علی کی شہادت کے وقت 30 سال مکمل ہو گئے تھے۔ امام حسن علیہ السلام 6 ماہ خلیفہ رہے، ان کو بھی 5واں خلیفہ نہیں مانتی امت، کیونکہ خلافت 30 سال کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ 13 صوبوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ معاویہ صاحب اس وقت بھی فوج لے کر لڑنے کے لیے آ گئے، تو وہ حکومت چھوڑ کر مدینہ شریف واپس چل گئے، کیونکہ علی علیہ السلام فرما گئے تھے کہ یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، تو آپ مدینہ شریف واپس چلے جانا۔ آپ اپنے خاندان کو لے کر واپس چلے گئے۔ تو پھر یہ معاویہ صاحب جو ہیں یہ حکومت پر برانجمان رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب یہ تاریخ اسلام میں آپ اس کا سارا واقعہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب تفصیل بیان کرے تو پھر بیان بہت ہی لمبا ہوگا، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، جب یہ بوڑھا ہو گیا، مرنے سے کچھ دیر پہلے اس نے وصیت کی، تو سب پہلے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ یزید کی بیعت کر لو، انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا جب سب کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا کہ آپ یہ مروان اس وقت گورنر تھا، اس کو بولا کہ امام صاحب سے بیعت لو یزید کی، اس کو خلیفہ تسلیم کریں، بادشاہ تسلیم کریں اور ان کی بیعت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے جیسا آدمی جو ہے اس جیسے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتا، تو آپ کھلم کھلا اعلان کریں، وہاں بلائیں سب کو، سب کے سامنے مجھے یہ کہیں تو پھر میں اپنا مدعا بیان کروں گا۔ تو پھر اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ معاویہ خود گیا، تو کہا کہ جی یزید کو میرا نائب تسلیم کر لو، خلیفہ تسلیم کر لو۔ تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے پہلے آ رہا ہے رواج ہے، اب جو دستور ہے کہ یا تو کیونکہ آپ کو خود کسی نے تسلیم نہیں کیا، آپ بھی خلیفہ نہیں ہیں، آپ بادشاہ ہیں، تو پہلے تو یہی تھا کہ سرکار منتخب کر گئے تھے خلیفہ، اور پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا، پھر قوم نے بعد والے دونوں کو مقرر کیا۔ تو اس طرح آپ بھی فوت ہو جائیں قوم جس کو چن لے گی۔ تو اس طرح اس نے پھر زبردستی صوبے کے گورنر بلائے اور یزید کی بیعت کروا دی۔ تو اس وقت پھر اس نے جو وصیت کی اس میں دیکھیں کہ اس نے 3 آدمیوں کے نام لیے، ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں
کہ دیکھنا باقی تو میں نے تیرا راستہ صاف کر دیا ہے، یہ عبداللہ بن زبیر جو ہے یہ بہت خطرناک آدمی ہے، یہ تیرے مقابلے میں آئے بغیر رہے گا نہیں، بہت خطرناک ہے، اگر اس پہ قابو آ جائے تو اس کے چھچڑے اڑا دینا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اکیلا حوصلہ نہیں کر سکتا، یہ عبادت کی طرف زیادہ راغب ہے، اگر کسی نے اس کو ساتھ ملایا تو پھر ہو سکتا ہے کچھ کرے، ورنہ یہ تیرے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام آپ کے بارے میں فرمایا کہ لوگ ان کو اب تیرے مقابلے میں لا کر رہیں گے، رشتہ داری کا خیال رکھنا، یہ بالکل آئیں گے تیرے مقابلے میں لے کر آئیں گے، کیونکہ قوم ان کو تسلیم کرتی ہے، بزرگ آدمی ہیں، امام ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی تھا کہ میں دین کا کوئی معاوضہ آپ سے نہیں چاہتا، صحابہ کو سب کو یاد تھا، سب کو فرمایا تھا، اپنی اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ تو اس طرح اب ان کو یہ حکومت کا نشہ تھا میرا بھائی، اس کی وجہ سے اس نے پھر جنگ کے موقع میں حج کے موقع میں، نعوذ باللہ جنگ نہیں، حج کے موقع پر یزید نے کچھ آدمی مقرر کیے کہ وہاں حج کے رش میں مکہ شریف میں ہی آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس سازش کا امام صاحب کو پتہ چل گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسے گمنامی میں شہید ہو جاؤں اور کسی کے ذمے نہ لگے اور پتہ نہ چلے کس نے ہمیں قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ تو میں جو ہے نا یہاں سے آپ نے احرام بھی ترک کیا اور کوفے جانے کا ارادہ کر لیا، اور اپنے بچوں سمیت۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جنگ، نعوذ باللہ جنگ کیا تھی، جنگ ہوتی تو آپ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں آپ کے خاندان کے لوگ تھے، صحابہ تھے، سب کو ساتھ لے کر جاتے یا لشکر تیار کرتے، پھر حکومت اگر آپ نے حکومت لینی ہوتی۔ آپ تو یہی بیعت جو صوفیہ میں رائج ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو خلافت دی تھی، یہ صوفیہ والی بیعت، توبہ والی بیعت آپ لینا چاہتے تھے، اسی کے لیے آپ نے پہلے امام مسلم کو بھیجا، اپنے کزن کو، تو ان کے ہاتھ پر جا کر کوفے والوں نے دیکھیں ایک دو دن میں ہی 10,000 لوگوں نے بیعت کر لی، تو آپ نے خط لکھ دیا کہ آ جائیں، یہ لوگ مخلص ہیں، اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ کے ہاتھ پر بھی بیعت کریں گے۔ اس وقت گورنر جو تھا نعمان بن بشیر، تو اس نے بھی نہیں روکا کہ امام صاحب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لوگ بیعت کر رہے ہیں کریں۔ تو بعد میں جو ہے جب امام صاحب وہاں پہنچ گئے اپنے بیوی بچوں کو لے کر، نہیں تو اگر آپ بھائی حکومت کی خاطر جاتے تو پھر لشکر لے کر جاتے، بلکہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہیں مکہ شریف اور مدینہ شریف میں اپنی حکومت کا اعلان کرتے اور لشکر جو تھا وہ تیار کرتے، تو شام پر حملہ کرتے۔ کوفے کیا لینے جانا تھا آپ نے؟ چونکہ کوفیوں نے آپ کو خط لکھے تھے کہ آؤ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو آپ اس بیعت کے لیے جو آج کل بھی صوفیہ میں رائج ہے، اس کے لیے آپ کوفے تشریف لے گئے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی امام صاحب آ رہے ہیں، تو اس نے یزید نے وہ نعمان بن بشیر کو فوراً معزول کیا اور ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا، اور اس کو پڑھایا کہ یہ امام صاحب میری بیعت کریں ٹھیک، نہیں تو ان کو شہید کر دینا ہے۔ تو اب جب امام صاحب پہنچ گئے، آپ کے تو اپنے ہی آدمی تھے، 70-72 لوگ تھے، بیوی بچوں سمیت کوئی 150 کے لگ بھگ تھے، تو اس میں جوان جو تھے وہ 70 آدمی تھے، ان میں بھی کچھ بچے تھے جو شہید ہوئے۔ تو آپ اور یہ ابن سعد جو تھے، سعد بن عمر بن سعد جن کو کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص جو حضور کے ماموں ہیں، یہ ان کے بیٹے تھے، جرنیل تھے، تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ امام صاحب کی شہادت ہو، تو وہ 10-10 20-20 آدمی لے کر جنگل میں جاتے، امام صاحب کی طرف سے بھی 10-20 آدمی ہوتے کہ کوئی ایسا حل نکل آئے کہ یا تو امام صاحب واپس چلے جائیں، تو یہ شہادت کا مسئلہ پیش نہ آئے۔ تو آپ نے امام صاحب نے صاف کہا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں خود بات کر لوں گا کہ آپ کیسے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تیری میں کس بات پر بیعت کروں، تو یا مجھے مدینہ شریف واپس جانے دے دو، یا پھر میں کسی سرحدی علاقے میں، سندھ کا آپ نے بولا کہ میں سندھ کی طرف چلا جاتا ہوں، لیکن یزید کی طرف سے وہی حکم تھا، ابن زیاد پکا رہا کہ نہیں، یہ تینوں شرطیں ہمیں منظور نہیں ہیں، بس بیعت کرو، نہیں تو بس آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔
تو بس اگلے دن پھر آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے شہید کر دو۔ وہ چند گھڑیاں لڑائی ہوئی، اب اتنے بڑے لشکر کے سامنے آپ کے جو خاندان کے 70-72 آدمی تھے، تو آپ نے تمام حجت کی تھی، حجت ہر طرح سے تمام کی تھی کہ بھئی کوئی مبہم نہ رہے کوئی چیز، سب کچھ آشکارا تھا۔ تو یہ خاندان جو تھا اموی خاندان، یہ سرکار کے دشمن تھے، پھر علی علیہ السلام کے دشمن تھے، حالانکہ ان کو سب کو یہ یاد تھا کہ آپ جوانان جنت کے سردار خود فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے، اور علی علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور یہ کتنے فرقوں کے مولوی کہتے ہیں ٹھیک ہے علی حق پر ہیں اور معاویہ ہمارا جو ہے وہ سردار ہے، کیوں بھئی دوستیوں کا دوستی سردار ہوگا نا، کیونکہ 72 فرقے دوستی ہیں، اور وہ اس دوستی کو جس کو سرکار بخاری شریف میں 438 نمبر حدیث میں فرما رہے ہیں تو کہ یہ دوستی گروہ ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا سردار ہے۔ اور کوئی سنی بنتا ہے، کوئی بریلوی بنتا ہے، بھائی فرقے سارے سب کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہی ہم عرض کریں گے، اور کسی صحابی کے بارے میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی کہنا نہیں چاہیے، سخت کبیرہ گناہ ہوگا۔ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس صحابی کے بارے میں کہا وہ عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ یا اس کا باپ ابو سفیان، علی علیہ السلام، امام حسنین پاک، ان کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کہنا چاہیے، کوئی خوف خطرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ سرکار نے بار بار فرمایا کہ یہ سارے فرقے جو ہیں دوزخی ہوں گے۔ تو مختصراً میں نے عرض کر دیا ہے، اگر پھر بھی کوئی مبہم ہو تو پھر دوبارہ ارشاد فرما دینا۔ تو یہ مولویوں کی باتیں نہ سنیں، یہ تو ہے ہی دوزخی، بالکل اللہ رسول نے فرما دیا دوزخی۔ والسلام، اللہ حافظ۔